السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مرزا خالد محمود آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا آج کا دوسرا لیکچر سیکنڈ ایئر اردو کے حوالے سے حصہ نظم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے پیپر پیٹرن میں آپ کو بتایا تھا کہ حصہ نظم سے 2 شعر آنے ہیں، شاعر کا نام لکھنا ہے، نظم کا عنوان لکھنا ہے اور 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم حصہ نظم سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارے نصاب کی پہلی نظم جو ہے حمد ہے۔ شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں۔ 1873 ان کی پیدائش اور 1956 ان کی وفات، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو شاعر کا تعارف اور اس کا اسلوب بیان کرتا جاؤں۔ 20ویں صدی کی بڑی عظیم شخصیت ہے مولانا ظفر علی خان، سیاسی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اور انسانیت کے لحاظ سے۔ پیدائشی نام ہے خداداد، لیکن تاریخ میں نام ان کا جو آتا ہے وہ ظفر علی خان کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کرتے ہیں، پھر علی گڑھ میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی سے BA کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب ایک اخبار چلایا کرتے تھے جو ہفتہ روزہ ہوتا تھا، جس کا نام تھا زمیندار۔ جب یہ لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے والد صاحب کے اس اخبار کو جو ہفتہ روزہ ہوتا ہے وہ روزنامہ بناتے ہیں، اور برصغیر کی سیاست میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ اخبار زمیندار کے نام سے جو مشہور ہوتا ہے۔ آزادی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان کا یہ اخبار جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انگریزوں نے کئی بار اس اخبار پر پابندی بھی لگائی، پھر جو ہے وہ اس کو بحال کرواتے اور پھر اس میں حریت پر، آزادی پر جو ہے وہ لٹریچر شائع کرتے، کیونکہ مولانا ظفر علی خان انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کرنے میں ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ 1937 میں مرکزی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوتے ہیں۔ بڑے خلیق انسان ہیں، ملنسار ہیں، صاحب طرز ادیب رہ چکے ہیں، بے باک صحافی ہیں، نڈر سیاستدان ہیں، قادر الکلام شاعر ہیں، اور ان کی کلام میں بڑی برجستگی ہے، بڑی بے ساختگی ہے، مقصدیت ہے، آزادی کی تڑپ ہمیں ملتی ہے، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑنے میں، مسلمانوں کو بیدار کرنے میں، مسلمانوں کو متحد کرنے میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان کے بارے میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جو ان کی قلم میں کاٹ ہے وہ مصطفیٰ کمال اتاترک کی کاٹ کے برابر ہے۔ اور چراغ حسن حسد نے فرمایا تھا کہ حقے کے ہر کش پر ایک شعر کہتے جاتے ہیں، کیونکہ فلبدی شعر کہنے میں بہت ملکہ حاصل تھا ان کو۔ کہتے ہیں کہ اگر مولانا ظفر علی خان سیاست میں نہ آتے تو دوسرے اقبال ہوتے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں مولانا شبلی نعمانی اور وقار الملک جیسے اصحاب سے ان کا واسطہ رہا ہے، ان کی صحبت میں بڑی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ کلام میں بڑا زبردست ان کے جو ہے ایک اسلوب ہے، ان کا آزادی کی تڑپ ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تشریح کرتے وقت اگر آپ اس کا سہارا لے لیتے ہو، کوئی 2-4 باتیں یا 1-8 پیراگراف، 2-4 لائنیں اس کی شاعر کے تعارف کی لکھ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں بھی لکھ پاتے تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پیپر پیٹرن کے مطابق زیادہ فوکس آپ نے تشریح پہ کرنا ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے حمد، ہمارے نصاب کی پہلی نظم ہے۔ آج ہم اس کے پہلے 3 اشعار جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، ان کی تشریح اور ان کے حوالے سے جو آج گفتگو ہوگی۔ حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ بچوں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسماء الحسنہ کہا گیا ہے جن کو قرآن پاک میں۔ بہترین نام، اچھے نام، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔
ہر نام سے ایک صفت جھلکتی ہے۔ اگر ہم اس کو کریم کہتے ہیں تو وہ کرم کرتا ہے، کرم کرنا اس کی صفت ہے۔ اگر ہم اس کو رحیم کہتے ہیں تو رحم کرتا ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے۔ اگر ہم اس کو رازق کہتے ہیں تو رزق دینا اس کی صفت ہے۔ تو یہ اس کے صفاتی نام۔ مسلمان ہونے کے ناطے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہم ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارتے رہتے ہیں، جو ثواب بھی ہے، جو اپنا ایک ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اسی کو ہم تعریف کہتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے عام طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہی باتیں جب ایک شاعر ایک خاص پیرائے میں سموتا ہے، ردیف قافیے کا خیال رکھتا ہے، بحر کا خیال رکھتا ہے، اچھے اچھے الفاظ چنتا ہے، تشبیہات استعارات کا خیال کرتا ہے، اور اس میں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر کے جب ایک نظم کے پیرائے میں ایک کالم میں ڈالتا ہے تو وہ حمد کہلاتی ہے، اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی یہ حمد ان کا مجموعہ حبسیات میں سے یہ جو ہے وہ لی گئی ہے۔ تو اس کے آج ہم پہلے 3 شعر جو ہیں وہ تشریح کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے، ان کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ میں شعر پہلے ایک ہی دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ دوسرا شعر ہے: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اور تیسرا شعر ہے: ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یہ 3 شعر آج ہم تشریح کے لیے دیکھیں گے۔ اگر ہم اس کی الفاظ معنی کی طرف آئیں، حل لغت کی طرف آئیں، تو میں نے یہ لکھ دیے ہیں، یہ ذرا ایک دفعہ بچوں دیکھ لو۔ مہکش پہلے شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے، ویسے تو شراب پینے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد اس کی مخلوقات، ہم انسان ہیں جو اس کے لطف کا، اس کی مہربانیوں کا، اس کے نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دور جام شراب کا پیالہ ہے، ویسے تو مراد ہے، یہاں اس کی نعمتیں مراد لی جائیں گی۔ تشنا لب پیاسا مراد ہے، اور یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ محروم ہونے کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ لطف عام، عام مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازشیں ہیں، اس کی عنایات ہیں جو ہم پر ہیں۔ اور یکتائی، ایک ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، یکتا ہونا۔ دوئی، 2 ہونا، ضد ہے اس کی، ایک سے زیادہ ہونا۔ نقش، صورت بھی کہتے ہیں، خیال بھی کہتے ہیں، گمان کو کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے تینوں اشعار کے جو الفاظ ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو لکھ کے ان کے جو ہے معنی لکھ دیے۔ آتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ شاعر کہتے ہیں، مولانا ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب کے پاس پہنچتی ہیں، وہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، اور اس کا جو لطف ہے، اس کی جو مہربانی ہے، وہ سب کے لیے۔ دیکھیں، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کا رزق دینے والا ہے۔ اس کو کوئی مانے نہ مانے، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ اس کی عبادت کوئی کرے نہ کرے، وہ رزق دیتا ہے۔ اس میں رزق کے حوالے سے، رازق ہونے کے حوالے سے اس کی صفت کو جو بیان کیا گیا۔ دیکھیں، یہ ساری مخلوقات اس کی ہیں، وہ سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کی نماز پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ حیوانات کو رزق دیتا ہے، وہ جانوروں کو رزق دیتا ہے، وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ ایک پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ سب کا رازق ہے۔ تو بچوں، خدا کے رازق ہونے کی یہ جو صفت ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے، اور مولانا ظفر علی خان نے اس کو ایک بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں میخانے کی۔ کہتے ہیں پرانے دور میں جو میخانے ہوتے تھے، وہاں کا ایک رواج ہوتا تھا کہ شرابی بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ
ایک جام لیتا ہے، پیالہ لیتا ہے، شراب لیتا ہے اور سب کے پاس باری باری جاتا ہے اور سب کو جو ہے وہ پلاتا ہے۔ وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے تم نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ وہ جو آگے بیٹھ گیا ہے اس کو شراب پلانا اس کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہاں دور سے مراد وہ ہے، دور جام سے مراد ہے۔ گو کہ مولانا ظفر علی خان نے مے خانے کی مثال دے کر سمجھایا ہے، اور یہاں شراب سے مراد شراب معرفت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی شراب، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ سب کے لیے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، کسی کو وہ جو ہے وہ انکار نہیں کرتا، اس کی نعمتیں سب کے لیے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے گا ذرا، کہتا ہے کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اس کی۔ وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے اور کسی کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے، اس کی عنایات سے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تو صفت ہے کہ وہ ہر کسی کو نوازتا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے اللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا، سب سے بہترین رازق ہے۔ یہ جو صفت ہے نا رزق دینے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کہتے ہیں اگر رزق کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان کسی کو کیا کھلائے گا، انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ رازق صرف اللہ ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے۔ وہ کسی کو کم دے کے جو ہے وہ کسی کو کم نواز دیتا ہے، کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے، یہ اس کے کام ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان پہلے شعر میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ نعمتیں سب کے لیے ہیں، اس کا کرم سب کے لیے ہے۔ وہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر اس کی نماز نہیں پڑھتے، کافر اس کو مانتے نہیں ہیں تو وہ ان کو نہیں دے گا، نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، وحدہ لا شریک ہونے کی صفت بیان کی۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان صفاتی ناموں کا ذکر کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیے گا اس کا ایک ہونا، وحدہ لا شریک ہونا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اپنے بارے میں خود ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دے دی۔ لیکن یہ اتنی بڑی کائنات، اس اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا ایک ہے، تبھی تو یہ چل رہی ہے۔ فرض کریں خدا نخواستہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اس اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کائنات میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈسٹربنس پیدا ہوتا۔ یہ کائنات وجود میں آئی، کون کہا فیکون، ہو گئی، کیونکہ اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وہ جس چیز کا ارادہ فرماتا کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتی۔ تو اللہ کے کن کہنے پہ یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی، اور اس کو چلانے والا بھی ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ فرض کریں وہ دوسرا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک شعر غالب کا ایک شعر جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اسے کون دیکھ سکتا وہ یگانہ ہے کہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ ہم دیکھا نہیں، ہم دیکھے خدا کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ غالب کہتے ہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں سکا آج تک، انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ اس کو ظاہری آنکھ دیکھ تو نہیں سکی، لیکن جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ دو ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر دو ہونے کا کوئی شک بھی ہوتا، شبہ بھی ہوتا تو کہیں آمنے سامنے ہوتا۔ سورج کبھی مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا، کبھی دن رات میں عدل بدل ہوتا،
کبھی دن رات میں فرق آ جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ازل سے یہ ایسا ہی چل رہا ہے اور اب تک یہ ایسا ہی ہے، قیامت تک یہ ایسا ہی چلے گا۔ تو اس کا مطلب چلانے والا ایک ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو، ایک گاڑی ہو نا، گاڑی کار، اس کے 2 اسٹیئرنگ ہوں اور 2 بڑے ماہر ڈرائیور بیٹھے ہوئے منجے ہوئے، جن کو اپنی ڈرائیونگ پر بڑا جو ہے وہ مان ہو، کتنی دور چلا جائے، بڑی جلدی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیونکہ ایک کہے گا ادھر کو مڑنا ہے، ایک سوچے گا ادھر کو مڑنا ہے، ایک سوچے گا ریس دینی ہے، ایک سوچے گا تیز آہستہ کرنا۔ تو اگر دوسرا ہوتا چلانے والا تو یہ کائنات بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ڈسٹربنس ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی ڈس آرڈر ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی ہنگامہ ہوتا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے چلانے والا ایک ہے۔ وہ خود اپنی ذات پر گواہی دے رہا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گواہی دے رہی اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، وہ خود اپنی ذات پر گواہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ، وہ بے مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، دوئی کے نقش اب جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا۔ یہ جو جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بچوں، دنیا میں بہت سے لوگوں نے خدا کا دعویٰ کیا، کبھی نمرود، کبھی فرعون، کبھی شداد، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، سب مٹ گئے، کوئی نہیں رہا، صرف اس کا نام، اس کی ذات، اس کا وجود باقی۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس ہر چیز کو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو فنا، صرف وہی باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس کو چلانے والا وہی، وحدہ لا شریک۔ یہ شعر دیکھیے گا ذرا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں، اس کائنات میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے سوا یہ کائنات، اس کے سوا کوئی چلا ہی نہیں سکتا، وہی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس، کوئی خلل پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور طے شدہ وقت کے ساتھ دن رات آ جا رہے ہیں۔ یہ ہواؤں کا چلنا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ دن رات کا آنا جانا، یہ چاند سورج کا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا، سب اللہ کے حکم سے، کیونکہ چلانے والا ہے۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اس تیسرے شعر میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے ہونے کی دلیل ہے، اور ہوا کا ہر جھونکا اس کے ہونے کی دلیل لے کر آتا ہے، اس کا پیام لے کر آتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے بچوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں، میری اس کائنات میں سینکڑوں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچ بچار کرتے ہیں۔ اب وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں محیط یا محیط، احاطہ کیے ہوئے ہے وہ اس پوری کائنات کو، اور کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کیا رہتا ہے؟ انسان کے دل میں رہتا ہے، یہ شارک سے بھی زیادہ قریب۔ وہ کہتا ہے بندہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب، تو مجھے اگر ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اپنے دل میں ڈھونڈ، میں تجھے تیرے دل میں موجود ہوں۔ وہ ایک شعر تھا، میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ کیا وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے؟ کیا وہ مسجدوں میں رہتا ہے؟ کیا وہ آسمانوں میں رہتا ہے؟ وہ تو ہر جگہ پہ۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچ بچار کرتے ہیں، اس تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں غور و فکر کا ایک لمحہ بہت سی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ غور و فکر کرنا، میں کون ہوں، میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، میرا اللہ کے ساتھ لنک کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں یہاں بھیجا ہے، اس چیز پر غور و فکر کرنا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔
سو اپنے من میں ڈوب کر اپنے آپ کو تلاش کر اللہ تک پہنچ جائے۔ اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ موجود ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اور ہم اس کو اس کی نشانیوں سے جانتے ہیں، اس کی صفات سے جانتے ہیں۔ اس کی ذات سے تو ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اس کی صفات سے جانتے ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ شعر دیکھیے گا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ شاعر کہتا ہے میں جہاں بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، میں جس طرف دیکھتا ہوں مجھے تیرے مظاہر نظر آتے ہیں، میں جس طرف دیکھتا ہوں مجھے تیری نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس ہوا کا ایک ایک جھونکا، اس فضا میں ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ، ایک ایک اس کائنات کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، اس میں بھی تیری نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن تجھ تک پہنچنا ہو تو پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں، غور و فکر کرنے والے خدا تک پہنچ جاتے ہیں، معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اقبال نے اس چیز کو بڑی اچھے انداز سے بیان کیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کبھی آیا حقیقت منتظر ذرا لباس میں جات، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اللہ تعالیٰ کبھی میرے سامنے تو آ، دیکھ پھر میں کیسے سجدے کرتا ہوں، تجھے دیکھے بغیر اتنے سجدے کر رہا ہوں، جب تجھے دیکھ لوں گا تو پھر کتنے سجدے کروں گا۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی داستان سنا رہا ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس کی نشانیاں ہیں، ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں ہیں، اور ہوا کا ہر جھونکا اس کے آنے کی دلیل ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ چاند سورج کا آنا جانا، یہ دن رات کا تبدیل ہونا، یہ اس کے حکم سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ سو مولانا ظفر علی خان نے اس نظم میں ہم جو ہے ان کی، اس کے پہلے 3 اشعار جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے جو ہے کچھ بحث کی ہے۔ تو بچوں آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا، اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو آپ کو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اوکے۔